نیب نے سابق سیکرٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بٹی کو گرفتار کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق محمد خان بٹی پر 1 ارب روپے سے زائد رقم بطور کک بیک لینے کا الزام ہے۔ انہیں کل نیب عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ کیا کہیں گے؟ سر یہ جو بھٹی صاحب ہیں، یہ ان کا زیادہ عرصہ جو گزرا ہے وہ پرنسپل سیکرٹری رہے ہیں، یہ جی چودھری پرویز الہی صاحب کے۔ تو میں بھرپور مذمت کرتا ہوں سر ان پر یہ جو الزام لگایا گیا ہے کہ 1 ارب روپیہ انہوں نے جناب وہ کک بیکس میں لیا ہے۔ سر انہوں نے ڈالروں کا جناب پورا جہاز ادھر سے بھر کے بھیجا تھا محمد سلائی کے ساتھ۔ تو سر 1 ارب تو بہت کم چیز ہے اس کے مقابلے میں۔ یہ نیب کو بھی چاہیے کہ تھوڑا دیکھ بھال کر کیس بنایا کرے جی۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اب اگر کسی نے بیچ میں ڈنڈی نہ ماری، اگر پرویز الہی صاحب کے پرانے دوست جو ان کے شروع سے ہی جو ان کے سرپرست اعلیٰ کے طور پہ کام کرتے رہے ان کے ساتھ، اگر وہ دست شفقت ان کے سر پر نہ رکھیں تو آپ کو سر بہت ساری خبریں سننے میں اگلے دنوں میں آئیں گی کہ کیا ہی کرپشن کا عالم تھا جی ان کے دور میں۔ جب حمزہ شہباز کو بادریہ عدالت ریموو کروا کے ان کو چیف منسٹر لگا دیا گیا، تب جناب یہ سیشن ہی ملتوی نہیں کرتے تھے جی، اور وہ وہیں سے کنٹینیو رہتا تھا قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی کا سیشن۔ اور جو وہاں پہ عملہ تھا، جو سٹاف تھا اور جو لیڈران وہاں پہ موجود تھے سر، ان کی ایک ایک دن کا جو جتنا ان کو ملتا ہے اناؤنسز اور یہ وہ تمام چیزیں ملا کر، تو سر وہ کوئی انہوں نے ٹرپل کر دیا تھا جی وہ سارا سلسلہ۔ تو انہوں نے تو ہر قسم سے سر چھوڑا ہی کچھ نہیں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کا اور عمران خان کا یہ آخری دور ہے، کیونکہ آنے والے 10 سال تک تو عمران خان یا جو بھی ان کے دوست احباب ہیں وہ آپ کو حکومت کا حصہ بنتے ہوئے کہیں سے بھی دکھائی نہیں دیں گے۔ تو سارے اس لیے ان کو پتا تھا کہ 10 سال بعد یہ بابا جی نے پتہ نہیں زندہ بھی ہونا ہے یا کہیں چارپائی پہ ہونا ہے، کیا حالت ہونی ہے۔ اور بچوں کا فیوچر بنانا بھی اچھی بات ہے، تو انہوں نے اپنے بچے بھی صحیح سیٹل کر دیے سر، یورپین کنٹریز میں اچھے بزنس ان کو وہاں پہ دلوا دیے جی۔ تو پرسنل لائف انہوں نے بہت بہتر کر دیا، بہرحال ملک کا جناب ککھ نہیں چھوڑا۔ اس 1.5 سال میں آپ یقین کریں کہ عام جو لیڈر ہوتے ہیں وہ 10 سال لگ جاتے ہیں ان بیچاروں کو اتنی کرپشن کرنے میں، اتنا پیسہ بنانے میں، جی جو موصوف نے سر کوئی سال 1.5 سال میں ہی کر لیا۔ تو اب آپ دیکھتے جائیں آگے جو ان کے اور بندے پکڑے جائیں گے تو جی راز بالکل، ایک مزید خستہ کھل بستہ جائیں گھر گے۔ تھا۔ ایک دور تھا کہ جب ہم دوسرے ممالک کو قرضہ دیا کرتے تھے قرضہ لینے کے بجائے۔ کوئی تو تھا کہ جس نے وارداتیں ڈالی، کوئی تو تھا جو اس ملک کو بیچ کے کھا گیا، کوئی تو تھا جو کرپشن کر کے سونے کی اینٹیں بنا بنا کے اپنے گھر کی دیواریں بناتا رہا ان اینٹوں سے۔ اگلی خبر کی طرف میں بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک سوال کروں گا۔ سنا ہے جی کہ عمران خان صاحب کو بڑی دیسی گھی شی دیے جا رہے ہیں جیل کے اندر، اور اے سی وغیرہ بھی لگا دیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کو بات کرنے کے لیے بڑی شایانہ شان شیمپوز اور امپورٹڈ قسم کی چیزیں دی جا رہی ہیں، حالانکہ ٹوتھ پیسٹ بھی سنا ہے کہ لندن سے منگوائی گئی ہے ان کے لیے۔ ایک قیدی جو سزا بھگت رہا ہے اس کے لیے اتنی شایانہ شان انتظامات کر دینا جیل کے اندر، کیا ٹھیک سمجھتے ہیں اس کو؟ جی سر، آپ کو پتہ ہے کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، تو خان صاحب کے پیچھے دو عورتوں کے ہاتھ ہیں سر۔ ایک جمائمہ گولڈ سمتھ بیٹھی ہوئی ہیں ادھر جناب یو کے میں، اور ادھر سے آپ کو پتہ ہے کہ ساسو ماں بھی ہیں ایک، تو ان کا کرش ہے عمران خان صاحب۔ تو سر جب ساسو ماں کا آپ کرش بن جائیں تو پھر آپ کے لیے پاکستان جیسے ملک میں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں جی۔ آپ کو پتہ ہے پہلی بار بھی انہوں نے مرسڈیز بھیجی تھی، اور اپنی کرسی پہ کھڑے ہو کر سر گڈ ٹو سی یو بھی کہا تھا خان صاحب کو۔ تو اب اس بار تو ان کے کافی زیادہ حد تک ہاتھ وغیرہ باندھ دیے جی وجہ بڑے گھر والوں نے، وجہ تو اب ان کا کوئی چارہ نہیں چل رہا، ورنہ سر وجہ کیا یقین ہے؟ کریں کہ کیوں ان کے اتنے پاس میں اس سے بھی زیادہ کچھ خاص کر ہیں دیں گے عمران جی وہ۔ خان صاحب چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے لیے؟ سر ایک تو ٹرکوں والا چکر ہے، آپ بھی جانتے ہیں، باقی سر زیادہ ابھی کچھ دن ہی رہ گئے ہیں، آپ کو تب تک خاموش رہنا پڑے گا، تو انہیں عدالت بھی لگ جاتی ہے ہمارے جیسے بیچاروں کو، اور پھر آپ کو پتہ ہے سزائیں بھی بڑی بھگتنی پڑتی ہیں۔ تو باقی سر ساسو ماں کا بھی کرش ہے جی، آپ کو پتہ ہے، پھر ٹھیک ہو جب گیا۔ ساسو اگلی ماں کا خبر ہے، کوئی نواز کرش ہو شریف جائے کی تو پھر وطن کیا واپسی پر چارہ رہتا ہے استقبال کے بندے لیے کا۔ تیاریوں کا آغاز شروع۔ لاہور کے تمام حلقوں میں کنونشن ہوں گے۔ اس دن سن رہا تھا میں، غالباً 2 دن پہلے کی بات ہے، عطا تاڑ صاحب انہوں نے بھی تاڑ کہا ہے جی کہ بالکل ہمارے قائد آ رہے ہیں، اور آ کے وہ ایک نئی گائیڈ لائن دیں گے پارٹی کو
کہ الیکشن کے اندر کیا بیانیہ بنانا ہے اور کیا نہیں، اور کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، ETC۔ لیکن اس خبر کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر بھی میں نے سنی تھی، اور خبر بڑی پکی تھی۔ سننے کے اندر آ رہا تھا کہ جب چھوٹے میاں آئے تھے بڑے میاں کے پاس، تو انہوں نے آ کے ان سے کہا جی کہ آپ پاکستان جب آئیں گے تو آپ سے گزارش ہے کہ ڈنڈے والی سرکار چاہتی ہے کہ آپ آئیں تو آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے، چاہے وہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا گزری ہوئی، جن میں شامل تھے ریٹائر جنرل باجوہ صاحب اور فیض احمد حمید صاحب اور ETC۔ لیکن سننے کے اندر آ رہا ہے کہ اس بات کو لے کے نواز شریف صاحب کچھ زیادہ خوش نہیں ہیں، اور انہوں نے چھوٹے میاں صاحب سے کہا جی کہ اگر میں پاکستان آتا ہوں اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات نہیں کرتا تو میرے پاس کوئی بیانیہ ہی نہیں جس کو لے کر میں الیکشن کے اندر جاؤں۔ اب اگر ایسا ہوتا ہے، نواز شریف صاحب واپس چلے جاتے ہیں اور غالباً جا رہے ہیں کچھ دنوں کے اندر، کیا بیانیہ لے کر آگے جائیں گے؟ کیا عوام انہیں تسلیم کرے گی؟ اور اسٹیبلشمنٹ کے اس وقت فیورٹ صرف نون لیگی کیوں ہیں، باقی کوئی جماعت کیوں نہیں؟ جی سر، آپ نے بہت سارے سوال کر لیے ہیں، اگر میں کوئی بیچ میں بول جاؤں آپ کا سوال تو دوہرا دیجیے گا۔ تو معاملہ اس طرح سے سر کہ نواز شریف صاحب کی جہاں تک واپسی کا سوال ہے یا بندے اکٹھے کرنے کا سوال ہے وہ تو ہو جائیں گے۔ نون لیگ، آپ سر ان کو زیادہ سیانے کہیں یا ہماری عوام کو آپ زیادہ بیوقوف کہہ لیجئے، لیکن نون لیگ سر جب یہ شہباز شریف کا سیٹ اپ جو 1.5 سال چلا ہے، جو ان کا اصلی ووٹر سپورٹر ہے نون لیگ کا پنجاب میں جس کی اکثریت پائی جاتی ہے، وہ سر اب نون لیگ کا یہ بیانیہ ابھی سے وہ بائے بھی کر رہا ہے اور وہ اس کو آگے پھیلا بھی رہا ہے کہ جی نواز شریف کی جو کارکردگی تھی وہ تھی 2017 میں، جب پیٹرول 65 روپے تھا اور ڈالر 100 سے کم تھا۔ تو جی یہ اسٹیبلشمنٹ نے پنگے لیے اپنے، جس سے انہیں عشق ہو گیا تھا اس بندے کو آ کر وزیر اعظم کی کرسی پر براجمان کروایا، اور جناب نواز شریف کو سین سے پیچھے کرنے کے لیے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی انہوں نے جی اپنے تعلقات خراب کیے، وہ چاہے کسی بھی ملک کی ہو۔ تو عمران خان کی خاطر بہت کچھ انہوں نے ہی نقصان کیے ہیں اور اب اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ تو نواز شریف صاحب کے پاس یہ بیانیہ ہے اور کافی حد تک چل بھی رہا ہے سر۔ اب جہاں تک آپ نے یہ بات کی نا کہ نواز شریف صاحب مکر گئے جی، کہ انہوں نے کہا کہ میں تو فیض حمید باجوہ اور ثاقب نثار بندیال، آصف سعید کھوسہ، یہ جو 5-6 جو فیمس پرسنالٹیز تھیں PTI کی، تو نواز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں ان کے خلاف بیانیہ بناؤں گا اور بھرپور طریقے سے بناؤں گا، کیونکہ جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا سر کہ نواز شریف صاحب کا جو ووٹر سپورٹر ہے وہ بھی اسی چیز کو بائے کر رہا ہے کہ 2017 میں نواز شریف کی کارکردگی بہت اچھی تھی اور ان کے ساتھ زیادتی کی گئی اور ان کو حکومت سے نکالا گیا، پھر ملک بدر کیا گیا، تو اس لیے حالات اس نتیجے تک پہنچے کہ یہ نااہل لوگوں کو انہوں نے ان کرسیوں پر بٹھا دیا کہ جو بہت ہی اہمیت کی حامل تھی پاکستان میں۔ تو اس لیے نواز شریف صاحب کی سر یہ مجبوری بھی ہے، وہ صحیح کہتے ہیں کہ ان کا ووٹر سپورٹر اس کے علاوہ کون سا بیانیہ قبول کرے گا، کوئی نہیں کرے گا۔ اور یہ جو کردار ہیں سر، انہوں نے نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی تو کی تھی نا جی، اب وہ اقامہ پتہ نہیں کہاں سے کیسے نکلوا لیا، اور پھر آپ نے جی اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی اور وہ آپ نے اپنے الیکشن کمیشن میں اپنے احساسوں میں ظاہر نہیں کی، جو تنخواہ آپ کے اکاؤنٹ میں آئی نہیں تھی وہ آپ ظاہر کہاں سے کریں گے؟ جی بالکل، زیادتی ہوئی تھی نواز شریف صاحب کے ساتھ، اور آپ کہتے ہیں کہ فوج اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اس لیے جی سر، نون لیگ ان کی فیورٹ اس لیے ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اب کافی سارے معاملات میں جی ہینڈز اپ کر چکی ہے کچھ ممالک کے آگے۔ اب ہماری اکانومی کی حالت آپ کے سامنے ہے، وہ تو بالکل اس کا کوئی، وہ ایک لا علاج بیماری کی سی صورت اختیار کر چکی ہے۔ تو اب اس کا وے آؤٹ ہمارے پاس صرف یہی ہے سر کہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں، سعودی عربیہ ہو گیا، قطر ہو گیا، جناب اپنا دبئی ہو گیا، چائنا ہو گیا، یہی کچھ ممالک ہیں جو ہمارا ساتھ دیتے ہیں، ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں ہماری مشکل گھڑیوں میں۔ باقی امریکہ تو اچھے وقتوں کا دوست ہوتا ہے جی، اور اس کو آپ پاکستان تک کوئی مجبوری بھی نہیں ہے، اور اس لیے بھی اس نے اپنا ہاتھ کافی ہولا کر لیا پاکستان پر سے۔ تو اب یہ جو ممالک ہیں سر 3-4 جو میں نے نام لیے، جن کی کافی زیادہ پاکستان میں اہمیت ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے نزدیک، شاید وہ انہی کے سر پہ ابھی تک سروائیو بھی کرتے ہوئے آ رہے ہیں، تو ان ممالک کی سر فرمائش ہے اور اس کی کچھ وجوہات ہیں جی، کہ جس طرح سے آپ دیکھیں کہ چائنا کی جو انویسٹمنٹ چل رہی تھی سی پیک میں، اس پہ سب سے زیادہ اگر تیزی کے ساتھ کام ہوا
تو وہ نواز شریف کے دور میں ہوا. اس کے بعد سر آپ دیکھیں کہ سعودیہ کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات جب بھی بہت بہترین رہے تو وہ نون لیگ کا دور ہی ہوتا رہا ہمیشہ. تو اس وجہ سے سر نواز شریف صاحب قابل اعتبار ہیں ان ممالک کے لیے. اور جس طرح آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا دو گروہوں میں تقسیم ہو چکی ہے، اور جو عمران خان صاحب ہیں ان کو سر ویسٹ کا آدمی تو کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ سعودیہ کے ساتھ یا چائنا کے ساتھ اس طرح سے مخلص نہیں تھے، اور نہ ہی ان کے دور میں کوئی ہمارے تعلقات کچھ بہتری آ سکی. سعودیہ یا چائنا کے ساتھ ان کے دور میں کوئی بہتری نہیں آئی جی. تو اس وجہ سے سر ان ممالک کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ نواز شریف کو وزیر اعظم ہونا چاہیے، کیونکہ ان کے ساتھ ان کے پرسنل ریلیشن بھی بہت اچھے ہیں.